اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کے بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمی مذاہب یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے، مگر جو پادری اور ربی ان اصل تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو آج بھی دیوار گریا یعنی ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ رسول مانتی ہے اور نہ نبی، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، پھر یہ آپ کا نام اپنی مقدس دیوار کے سامنے بار بار لینے پر مجبور کیوں ہے؟ اسے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی الہامی کتاب تورات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4000 سال پہلے نازل ہوئی، اور یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بیٹے یہودا جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، ان کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اس لیے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو اللہ کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور اس پر ان کو غرور اور تکبر بھی تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی لاڈلی قوم ہے، اور یہ تکبر آج تک قائم ہے۔ یہودی قوم آج تک خود کے علاوہ باقی قوموں کو صرف گائے بکری یا چیونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس کو یہودی علماء نے رد و بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجیل مقدس لائے تو اس کا مطلب تورات جو رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ منسوخ ہو گئی، تو تمام یہودی علماء کو اپنا رتبہ، اپنی شان و شوکت جاتی نظر آئی، تو انہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کی تعویل نکالی کہ تورات کے اندر جس مسیحا کی بجائے دجال کا ذکر ہے وہ دجال عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا وقت ہے۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا اور ان کو دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا، اور یہ دنیا میں ایسے در بدر ہو گئے کہ آج تک اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب پھر جا کے دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل بنا کے ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے اور دنیا میں اپنے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے تو ظاہر ہے
یہودی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو صرف ان کے پاس ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے اللہ ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے اور جن کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی، مگر وہ سوچتے تھے وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق، اور ان کی نسل یہودا سے۔ پھر اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ انہیں ابھی چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیحا سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ جیسے اللہ کا قانون ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگا۔